الانعام کی آیت نمبر 103 الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الابصار نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہ بڑا ہی مہربان خبر رکھنے والا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے اور اس کے قوت اور طاقت میں سے ایک بات اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ نگاہیں اس اللہ کو پا نہیں سکتی اور کوئی نگاہ اللہ کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے اور وہ بڑا ہی مہربان بہت ہی خبر رکھنے والا ہے اس آیت مبارکہ میں جو چیز قابل غور ہے وہ دو لفظ ہے ایک ہے ادراک جو لا تدرکہ کا مصدر ہے جس کا معنی کسی چیز کو پا لینا یعنی اس کو مکمل دیکھ لینا اس طرح کہ اس کی ہر چیز کا احاطہ ہو جائے اور دوسرا ہے ابصار یعنی نگاہیں ابصار قوت بصر کو کہتے ہیں دیکھنے کی طاقت جس کو ہم اردو میں نگاہ بھی کہہ سکتے ہیں خلاصہ مبارک آیت کا یہ ہے کہ ساری دنیا کی نگاہیں مل کر بھی اللہ کو پا نہیں سکتی علماء نے لکھا ہے سارے انسان سارے جنات سارے جاندار سب کی نظریں ایک صف میں کھڑی کر کے اللہ رب العالمین کی طرف لگا دی جائیں تو ساری آنکھیں مل کر بھی اللہ کو پورا دیکھ نہیں سکتی یہاں یہ مسئلہ آتا ہے رؤیت باری تعالیٰ کا اللہ پاک کا دیدار اور اللہ کو دیکھنا یہ ممکن ہے یا نہیں اس معاملے میں دو جہان ہیں دو عالم ہیں ایک ہے یہ عالم دنیا اور ایک ہے عالم آخرت اس عالم دنیا میں تو کسی آنکھ میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے کسی بھی آنکھ میں یہ ہمت نہیں ایک عام انسان اس کی کیا حیثیت ہے ایک اللہ کے نبی اور پھر نبی بھی ایک خاص نبی کلیم نبی اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اور رسول اور صاحب کتاب صاحب شریعت حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے درخواست کی کہ باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں چونکہ ہم کلام تو ہوتے تھے بات چیت تو ہوتی تھی تو جب بات چیت ہوتی تو پھر محبوب کے دیدار کو بھی دل کرتا تو عرض کی کہ باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ پاک نے کیا فرمایا
فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، ممکن نہیں۔ اللہ کا نبی جس میں عام انسانوں سے روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی کئی گنا زیادہ پاور ہوتی ہے، جب وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو کسی عام انسان میں کیا ہمت ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ تو یہ بات تو کلیئر اور طے شدہ ہے کہ دنیا کی آنکھ میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار بھی کر سکے۔ دوسری طرف قرآن کریم میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے خوشگوار، بڑے فریش، اور چہروں پہ بڑی بشاشت ہوگی، اور یہ وہ چہرے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار قیامت میں ہوگا۔ کافروں کے متعلق قرآن کریم میں ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ جہاں کافروں کو اور سزائیں ملیں گی، ایک سزا کافروں کو یہ بھی ملے گی کہ ان کو رب تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ کافروں کو اپنے رب کی، اپنے اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ اب کافروں کو اگر نصیب نہیں ہوگی اور ایمان والوں کو نصیب ہوگی تو تبھی کافروں کے لیے سزا ہوگی، وگرنہ اگر ایمان والوں کو بھی زیارت نصیب نہ ہو، کافروں کو بھی نصیب نہ ہو، تو پھر کافروں کے لیے سزا کیسی؟ تو معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ صحن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، اس مجلس کا کیا دیدار، کیا نظارہ، کیا منظر ہوگا کہ جب آسمان کا چاند بھی اپنے ستاروں کے جھرمٹ میں ہوگا اور اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول زمین کا سورج اور چاند جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنے ستاروں یعنی صحابہ کے جھرمٹ میں ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم اس وقت بیسیوں ہو، سینکڑوں ہو، ہزاروں ہو، یا سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان بھی چاند کو دیکھیں تو چاند کے دیکھنے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، کوئی لڑائی، کوئی بھیڑ، کوئی ازدحام، کوئی ایک دوسرے سے ہٹو بچو۔ 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمکے، کروڑوں انسان ایک ہی وقت میں اس کو دیکھ سکتے، بغیر کسی لڑائی کے دیکھ سکتے۔ فرمایا جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں ایمان والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جس طرح دنیا میں جمعے کا دن ہے، آخرت میں بھی 7واں دن جمعے کا دن ہوگا۔ اور جس طرح دنیا میں لوگ تیار ہو کر، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر جمعہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں آخرت میں ایک میدان سجے گا جس کو میدان مزید کہا گیا۔ اس میں جنتی اکٹھے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان علو کے لائق ہے، وہ جلوہ فروز ہوں گے اور جنتی اللہ کے دیدار سے محظوظ بھی ہوں گے، جنتیوں کو لطف بھی آئے گا،
اور جنتیوں کا اپنا حسن بھی بڑھ جائے گا. اسی کو مزید کہا جائے گا کہ مزید خوبصورت ہو جائے گی. تو یہ روایات اور آیات بتاتی ہیں کہ آخر میں عالم بالا میں اللہ کا دیدار ہوگا. یہیں پہ اب یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آیا آپ نے اللہ پاک کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ دو رائے ہے ایک مسئلہ میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں یہ مسئلہ مختلف بھی رہا. اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شدت سے انکار کرتی ہیں، بلکہ ان کا یہ حدیث مشہور بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے. بڑی شدت سے اس کا انکار کرتی. لیکن دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں سے ہی بعض حضرات ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم بالا میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، آپ نے اللہ پاک کو دیکھا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا کی آنکھ میں ہمت نہیں تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اس وقت آپ عالم دنیا میں نہیں تھے، آپ اس وقت عالم آخرت میں تھے. جیسے دنیا میں جنت و جہنم کا دیدار ممکن نہیں، آپ نے اس کا دیدار کیا ہے، وہاں جا کر جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا. اسی طرح دنیا میں اللہ کی رؤیت ممکن نہیں، لیکن عالم بالا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے. بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پہ ہم حق و باطل کے فتوے لگائیں. دونوں طرف صحابہ کی رائے ہے. جو انسان کو اپنے مزاج میں اچھا لگتا ہو وہ رائے بنا سکتا ہے. یہ بھی رائے بنا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا، اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اسی آنکھ سے دیکھا چونکہ وہ عالم بالا میں تھے. اور یہ بھی رائے بنا سکتا ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جیسا کہ سورۃ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں دیدار اپنی ذات کا یا جبرائیل علیہ السلام کا دیدار کروایا. دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں پا نہیں سکتی. تو پھر آخرت میں بھی کیسے رؤیت ممکن ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو دیکھ لیا جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نئی نگاہیں دیکھ سکتی؟ تو یہاں یہ بات سمجھ لیں، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ نگاہیں دیکھ نہیں سکتی. یہ نہیں کہا قرآن کریم نے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. قرآن کریم نے جس چیز کی نفی کی ہے وہ ہے لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، یعنی مکمل دیکھنا ہو. اب مکمل دیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو چاروں طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے، ہر طرف سے دیکھا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کا مکمل معائنہ کیا ہے. ساری انسانیت، سارے جنات، ساری مخلوقات مل کر بھی اللہ کو دیکھنا چاہے تو اللہ کے ظاہر کو بھی مکمل نہیں دیکھا جا سکتا. ظاہر کو بھی، اس کی باطن کی حقیقت کیا ہے وہ تو وہی جانتا ہے، وہ براء البراء ذات ہے. اس لیے ایک حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، وہ کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، بس جو ہے وہ ہے. کما یلیق بشانہ، جیسی اس کی شان کے لائق ہے. ہاں اس کی صفات میں غور کرو،
اللہ کیسا قدیر ہے، اللہ کیسا علیم ہے، اللہ کیسا خبیر ہے، ان صفات میں غور کرو۔ تو یہاں نفی ہے لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، یعنی اس اللہ کا مکمل احاطہ۔ آخرت میں بھی جو دیدار نصیب ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کے نور کے کسی حصے کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکے گا کہ میں نے سارا اللہ پاک کا سارا دیدار کر لیا۔ اس لیے قرآن کریم کی آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دیدار بھی ہوگا لیکن مکمل رؤیت، مکمل ادراک وہ نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو پا نہیں سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور کوئی نگاہ اس کے ادراک سے باہر نہیں ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہر آنکھ کے دیکھنے کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر رؤیت بھی اس کے احاطہ رؤیت کے اندر ہے، احاطہ علم کے اندر ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا ہی لطیف ہے۔ لطیف کے علماء نے دو معنی لکھے، ایک لطف سے جس کا معنی مہربان ہے، وہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی نرم ہے، اور دوسرا کثیف کے معنی میں وہ بہت باریک بین ہے، بہت باریک بین، یعنی باریک سے باریک چیز بھی اس کی نظر سے باہر نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کی مہربانی ہر کام کی خبر رکھتے ہوئے بھی وہ پکڑ نہیں کرتا۔ دنیا میں انسان کیمرے لگاتا ہے، جب کیمرے کی زد میں کوئی آ جاتا ہے تو چھوڑتا نہیں کہ میں نے کیمرے میں دیکھا تو نے یہ حرکت کی ہے، لیکن وہ اللہ ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے، پھر بھی نافرمانیوں پہ فوراً پکڑتا نہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی لطیف ہے۔ تو اس اللہ کی ذات میں غور کرنے کی بجائے اس کی صفات میں غور کرو اور اس سے محبت کرو، اس سے تعلق جوڑو، اسی میں نجات ہے، اسی میں دنیا کی عزت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔